أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، تقریباً سارے دینوں کے ماننے والے اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آدم اور حوا علیہم السلام اس کرۂ ارض پر، زمین پر سب سے پہلے اترنے والے ہیں. سارے انسانوں کے ماں باپ آدم اور حوا علیہم السلام، ان کا کیا دین تھا اور شروع کے کئی صدیوں تک اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اس سرزمین پر نہیں تھا. سب سے پہلا دین اور سب سے پہلا مذہب اور سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے رکھا گیا وہ ہے کعبہ، مسجد حرام. اس سرزمین پر اترنے والے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد، ان کا دین اسلام تھا. اور اس ملک میں مسلمان کوئی کل پرسوں کے آئے ہوئے نہیں ہیں. اسلام یہاں بہت پرانا ہے. تقریباً اس کی تاریخ 1300 سال پہلے کی جاتی ہے. مسلمان چونکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کو یعنی حق اپنے پاس رکھنے کے باوجود، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ آسمان اللہ کا ہے، یہاں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان کو چند دنوں کے لیے رہنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن اس کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے. اسلام کی حقانیت اور اس پر کروڑوں دلیلوں کے باوجود کہ یہی ایک مذہب ہے، یہی ایک دین ہے جو سچا ہے، برحق ہے. اسلام نے کسی بھی قوم کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا، کسی کو بھی اسلام میں زبردستی مسلمان بنانے کا اسلام نے حکم نہیں دیا.
قرآن میں صاف کہہ دیا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اللہ نے انسانوں کو عقل دی، سمجھ دی، اور کہا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے بتا دیے، اور کہا اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنے، چاہے تو ناشکرا بنے، اس کو اختیار دیا گیا. انبیاء کو بھیجے گئے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، کتابیں نازل کی گئی، اور اسلام کی حقانیت پر، اللہ کی وحدانیت پر بے شمار نشانیاں بتائے گئے. لیکن افسوس کہ پھر بھی شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے میں جو کام کرنا تھا وہ کرتا رہا اور کر رہا ہے. اللہ نے اس کو قیامت تک موقع دیا ہے اور وہ گمراہ کرنے کا کام کرتا رہے گا. میرے بزرگوں، یہاں اس ملک میں 1300 سال سے زیادہ رہنے کے باوجود مسلمان اقلیت ہی میں رہے، اکثریت میں نہیں بدلے، کیونکہ کبھی انہوں نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا. 800 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن کبھی حکومت کو، تخت کو، لوگوں کو کسی دین پر مجبور کرنے پر انہوں نے کبھی بھی حکم نہیں دیا، کبھی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا دین یہ کہ ہر آدمی کو اختیار ہے. زبردستی اسلام میں داخل کرنے کا اسلام ہرگز قائل نہیں ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام غیروں کے ساتھ دین کی آزادی کا معاملہ کیا، عدل اور انصاف کا معاملہ کیا، مساوات اور برابری کے حقوق کا معاملہ کیا، خود کے پاس جب حکومت تھی دوسروں کو امن دیا، سکون دیا، وعدہ وفائی کی، رحمت اور شفقت سے پیش آیا. اپنوں کی بات نہیں، غیروں کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور دلیل کے ساتھ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی. اسلام کا یہی طریقہ رہا ہے. لیکن افسوس کہ جب غیر ان کو جب موقع مل رہا ہے تو ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں کہ زبردستی لوگوں کو، مسلمانوں کو ان کے مذہب میں داخل کیا جائے. ابھی جو قانون جو پاس ہوا ہے جی، CAA سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل، یہ اب تو ایکٹ بن گیا، پہلے بل تھا اب قانون بن گیا. CAA سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، اور اسی طریقے سے NRC نیشنل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. یعنی یہ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ CAA کا مطلب یہ ہے کہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل کہ جو لوگ غیر ملکی، خاص طور پر 3 ملکوں کے جو یہاں آئے ہوئے ہیں، افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، اس میں جو مسلمان ہیں ان کو جو ہے باہر کر دیا جائے، ان کو رہنے کا حق نہیں. جو آسام میں اس پر عمل شروع ہو گیا ہے. مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، ہندوؤں کو نہیں، عیسائیوں یا کرسچن یا سکھ، بدھ مت، جین، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو نہیں. نشانہ بنایا جا رہا ہے مسلمانوں، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، اور ان کو اصلاحی جگہ جہاں پر ڈیٹینشن سینٹر جو بنائے جا رہے ہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے کہ تم شہریت چھیننے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو زمین تھی، جو پیسے، جو زمین، جس چیز کی ملکیت، یہ سب آپ کے پاس اب نہیں ہے. آپ یہاں پر
اپنی مرضی سے کچھ خرید نہیں سکتے، کچھ بیچ نہیں سکتے. یہ حق جو ہے مسلمانوں سے، یہ CAA کے روشنی میں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان سے. لیکن مسئلہ یہاں تک ختم نہیں ہوا ہے. مسئلہ NRC کا ہے کہ نیشنل رجسٹریشن سینٹر، کہ جس میں کس کو ہم شہریت دیں گے، سٹیزن شپ دیں گے، کس کو نہیں دیں گے. صاف کہہ رہے ہیں ووٹر لسٹ کا کارڈ آپ کے پاس ہے، ID کارڈ، یہ آپ کے سٹیزن شپ کی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. پاسپورٹ کوئی حیثیت نہیں، آدھار کارڈ کوئی حیثیت نہیں. یہ لوگ جو مرضی چاہیں گے اس کو آج حیثیت کی بنائیں گے. آج مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، کل باری دوسروں کی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جس طریقے سے وہ پلان کر رہے ہیں اس کے حساب سے، گرچہ کہ وہ زبانی طور پر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اور مسلمانوں کو زبانی طور پر تسلی دے رہے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہر ایک کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالیں گے 16 رات، زبانی طور پر تسلی دے رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آسام میں جو IAS نے جس نے استعفیٰ دے دیا، ریزائن کر دیا، اس نے کہا کہ لوگ ڈاکومنٹ لا کر دینے لگے، پیش کرنے لگے، لیکن ان کے ڈاکومنٹوں کو مسترد کر دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا کہ یہ کی اسپیلنگ دوسرے، آپ نے جو اسپیلنگ دیا ہے اس میں اور ڈاکومنٹ کی اسپیلنگ میں، فلاں کارڈ کی اسپیلنگ میں، فلاں کارڈ کی اسپیلنگ میں، ڈاکومنٹ کی اسپیلنگ میں فرق ہے. صرف ایسی معمولی انسانی غلطیوں کی بنیاد پر ان کو شہریت دینے سے انکار کر دیا گیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے، جو اسلام دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز سے، ہر خزانے سے کہیں زیادہ ہے. مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اور یہ جو ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا سبب ہم خود ہیں. ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا. ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم اسلام کیا ہے نہیں جانتے ہیں، توحید کیا ہے ہم جانتے نہیں ہیں. ہم جو اللہ تعالیٰ کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں، عبادت کے جو حقوق ہیں غیر اللہ کو دے رہے ہیں. ہمارے سر غیر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گناہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ہم مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، فجر کی نماز مسجد بھرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کی مدد کیسے آئے گی بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، توحید پرست ہیں، سنت پر جان نثار کرنے والے صحابہ موجود ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، تہجد پڑھنے والے ہیں. سب کچھ رہنے کے باوجود صرف ایک غلطی پر 70 صحابہ شہید ہو گئے جنگ احد میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ایک غلطی پر. 50 صحابہ کو کہا تھا اس چوٹی سے کسی بھی حالت میں جب تک میں نہ بولوں نہیں اترنا، پہاڑی کی اس چوٹی پر یہی رہنا، دشمن کا یہاں نہ جائے ادھر سے. صحابہ نے دیکھا کہ جیت گئے، مسلمان جیت گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا انتظار نہیں کیا اور نیچے اتر آئے. جبکہ ان کے کمانڈر اور دوسروں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن یہ جلد باز جو تھے اتر گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے. سبحان اللہ. معمولی غلطی میرے بھائیوں، عقیدے کی کوئی غلطی نہیں تھی. آج نعوذ باللہ ہمارے پاس کتنی غلطیاں ہیں.
ہم مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد میں آنے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہیں. اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی بتائیے؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جملہ آپ نے فرمایا اپنی فوج کو بھیجتے ہوئے, میں تمہارے دشمن سے زیادہ تمہارے گناہوں سے میں ڈرتا ہوں, تمہاری نافرمانی سے میں ڈرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. تمہارے ساتھ فرشتے ہیں یاد رکھو, اور ان سے حیا کرو, اور یاد رکھو کہ مسلمان کبھی اپنے نمبر, اپنی تعداد اور اپنی ساز و سامان کی وجہ سے جیتتا نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے جیتتا ہے. اور جب اللہ کی مدد نہیں رہے گی تو غیر جو دشمن ہے, اپنے مخالف ہیں, چونکہ ان کے پاس تعداد زیادہ ہے, ان کے پاس اسلحہ ہے, وہ اس کی روشنی میں جیت جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے اور کہا کہ تم یہ مت کہو کہ تمہارے جو مخالف ہیں, تمہارے جو دشمن ہیں, تم سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, تم سے زیادہ گنہگار ہیں. کیونکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, نیک بندوں کو, ان پر ان سے بدترین لوگوں کو مسلط کر کے ان کو اپنی طرف واپس لوٹانا چاہتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے بھائیوں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹانے کے لیے, واپس لوٹنا ہے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں. توبہ کرنا ہے, اللہ سے معافی مانگنی ہے, استغفار پڑھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل پر جب زیادہ سے زیادہ ظلم و تشدد ہونے لگا, اللہ نے کہا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو, نماز پڑھو. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو جب ان کے دشمن فرعون اور ان کی قوم کا ظلم زیادہ ہونے لگا تو کہا مسجد, اپنے گھر میں مسجد بناؤ, زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھو, زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر مشکل موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے. کوئی مصیبت آتی نماز پڑھتے ہیں, کوئی بھی مصیبت آتی. آج ہم نماز سے سب سے زیادہ بھاگتے ہیں. دوسری بات میرے بھائیوں, جذبات میں آنا نہیں ہے, حکمت کے ساتھ کام کرنا ہے. نوجوان جذبات میں اتر آتے ہیں, عورتیں جذبات میں اتر آتی ہیں, جبکہ عورتوں کو مظاہرے میں نہیں جانا چاہیے. اور مظاہرہ کا مطلب توڑ پھوڑ نہیں, احتجاج کا مطلب کسی کو تکلیف نہیں دینا, کسی کو پتھر سے بھی نہیں مارنا, اگر کوئی مارے تو سہنا, صبر کرنا. آپ لوگ جاتے ہیں مظاہرے میں, دیکھتے ہیں کہ خود دوسرے لوگ جو دشمن ہیں وہ خود ایسی شکل میں آتے ہیں کہ گویا مظاہرے میں داخل ہیں, پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہنگامہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مصیبت بن جاتی ہے. یہ پرامن مظاہرہ نہیں ہے. قیادت میں ہونی چاہیے, اصول کے پابند ہونا چاہیے. امن پسند مظاہرہ کا مطلب بسوں کو جلانا نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے, ٹریفک بند کرنا نہیں ہے, روڈوں میں بند کر کے بیٹھنا نہیں ہے. ارے کوئی ہو سکتا ہے کہ پریگننٹ ہو, حاملہ عورت ہو, کوئی ہو سکتا ہے کسی مصیبت میں مبتلا ہو, کوئی بڑی بیماری میں مبتلا ہو. ایک بھی جان کو قتل کرنا, ایک بھی معصوم جان کا مارنا اسلام میں ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. جس طریقے سے مظاہرے کی جو شکلیں آ رہی ہیں یہ اسلام کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے. مسلمان اگر ہے تو دوسروں کو بھی اسی طریقے سے ان کی جان کا, اس کی عزت کا, اس کی مال کا وہ خیال کرتا ہے. میرے بھائیوں, اسلام میں اور غیروں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ کیا ہے؟ مظاہرات. اب لوگ پھنسے ہوئے مظاہرہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ہم نے کہا کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں, بڑے علماء کرام. یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی فتویٰ دے کر بیٹھ جائے, نہیں. بڑے علماء کرام بیٹھ کر جو بتائیں گے, رہنمائی جو دیں گے, اور جو امت کے بڑے دانشوران, اس کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے, جذبات پہ نہیں فیصلہ ہوتا ہے.
افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری کتنی جماعتیں ہیں، کتنی فرقہ پرستیاں ہیں. سیاسی پارٹی 32 پارٹیاں، دینی پارٹیاں ماشاءاللہ مت پوچھو، جو لوگوں کو بانٹے ہوئے ہیں. اگر اب بھی ہم ایک جگہ ایک پلیٹ فارم میں جمع نہیں ہو پائیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ختم ہے. جمع ہونے کی ضرورت ہے، ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو، بس ایک نہیں، اپنے نہیں، خود نہیں، دوسروں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. اس ملک کو اگر جمہوری ملک باقی رکھنا ہے کہ ہر آدمی اس کے حقوق ہیں، اس کے رائٹس ہیں، اپنے مذہب اپنے دین میں وہ آزاد ہے. اگر اس ملک کو جمہوری ملک بنانا ہے، اپنے سے صرف کام نہیں چلے گا، ہرگز نہیں چلے گا. جس طریقے سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے مسلم اور ہندو دونوں ایک ساتھ ہو گئے تھے، بالکل اسی طریقے سے ایک ساتھ ہونے کی ضرورت ہے. الحمدللہ ہندوؤں میں کافی لوگ ہیں جو انصاف پسند ہیں، جو ظلم نہیں کرنا چاہتے، جو سمجھدار ہیں. ان کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے. اکیلے مسلمان ہرگز ان مظاہروں میں نہیں جانا چاہیے. اس کو اسلامی شکل نہیں دینا چاہیے، اسلامی رنگ نہیں دینا چاہیے، اس کو ڈیموکریسی کا کلر دینا چاہیے، جمہوریت کا رنگ دینا چاہیے. تبھی جا کر اس ملک کو ہم بچا سکتے ہیں. اگر کسی نے غلطی کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگا، یہاں پر ہم اس وجہ سے نہیں آئے ہیں، یہاں ہم آئے ہیں ملک کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہاں صرف اب کی بار مسلمان ہے تو کل دوسرا ہوگا. مقصد ہمارا ملک کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا نہیں. اسلام کو بچانے والا اللہ ہے، کسی بھی طریقے سے بچائے گا. 1400 سال سے بچاتا آ رہا ہے، قیامت تک بچائے گا، اس کا وعدہ ہے. اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کس طریقے سے اگر آپ اسلام کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مسلمان بنیے، اسلام کو سمجھیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام پر عمل کیجیے، غیروں کو اپنے ساتھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں سبحان اللہ اتنی مثالیں ہیں. حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ جب مکے والے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، طائف جاتے ہیں، طائف والوں سے آپ نے مدد طلب کی، الٹا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ واپس ہونے سے پہلے مکے کے ایک سردار مطعم بن عدی کو کہتے ہیں کہ مجھے پناہ دو، تمہارے پناہ میں آنا چاہتا ہوں. کافر، غیر مسلم. مطعم بن عدی کہتے ہیں میں پناہ دیتا ہوں، آپ آئیے اور اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کے بچے بھتیجوں کو، اپنے خاندان والوں کو اسلحہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کعبے کے پاس، میں نے محمد کو میں نے پناہ دیا ہے، کوئی اس کو نہ چھیڑے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 3 سال شعب ابی طالب میں بیکاٹ کیا گیا تو اس وقت مطعم بن عدی سب سے آگے تھے اس بیکاٹ کو توڑنے کے لیے، جبکہ وہ غیر مسلم تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس احسان کو یاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جنگ بدر کے موقع پر جب 70 مشرکین قید ہوئے، کہا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتے اور ان کے بارے میں سفارش کرتے تو میں ان کو بغیر کسی چیز کے چھوڑ دیتا. مطعم بن عدی کا احسان یاد کرتے ہوئے وہ مر گئے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں اس وقت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں. اتنے میں ابن الدغنہ وہاں کا ایک سردار کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میری قوم نے مجھے اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا ہے، میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں میں اللہ کی عبادت کروں گا. ابن الدغنہ کہتے ہیں
ابو بکر تم جیسے آدمی مکے کو چھوڑ دے گا؟ تم غریبوں کا خیال کرتے ہو، مسکینوں کا خیال کرتے ہو، یتیموں کا خیال کرتے ہو، بیواؤں کا خیال کرتے ہو، رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہو، تم چھوڑ دو گے؟ نہیں، تمہیں مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تم جیسا آدمی مکہ نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیوں، جو ویلفیئر کام اور خیراتی کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ چھوڑنے سے منع کیا تھا، آج وہ کام دہرانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو. غیر مسلم اگر دیکھے کہ مسلمان، سمجھے کہ یہ شریف انسان ہے، یہ امانت دار انسان ہے، یہ اس کے بزنس میں دھوکہ نہیں دینے والا ہے، جھوٹ نہیں بولنے والا ہے، غریبوں کا خیال کرنے والا ہے، بیواؤں کا، مسکینوں کا خیال کرنے والا ہے. یہ اخلاق اگر آ جائیں تو میرے بھائیوں عملی طور پر آپ اس ملک میں امن قائم کر پائیں گے، ورنہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ دنیا کیا کیا کر رہی ہے. حالات جو بھی ہیں میرے بھائیوں، دوسروں کے ساتھ جڑ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اسلامی شکل مت دیجیے، بلکہ جس طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اور گاندھی جی اور سب مل کر جس طریقے سے اس ملک کو جمہوریت برقرار رکھنے میں جس طریقے سے کوشش انہوں نے کی، اس طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے، تحریروں میں عقل مندی کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے، جذبات سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں قانون بن گیا ہے جو بھی ہے، لہذا اس کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنے پیپر بنانے سے ہم جو ہے غفلت برتیں. پیپر بنانے کا کام وہ کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ اس کے لیے حق کے لیے لڑنا چاہیے کہ کوئی بھی مذہب کی بنیاد پر اس ملک سے نہ نکالا جائے. آخر میں میرے بھائیوں دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. مسجدوں میں فجر کی نماز میں خصوصاً دعائے قنوت نازلہ پڑھیے. علماء کی طرف سے یہ مشورہ آیا ہے، پورے ملک کے علماء کی طرف سے، کہ فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پریشانیوں کے موقع پر آپ قنوت نازلہ پڑھتے تھے، بلکہ 5 وقت بھی کبھی کبھی پڑھتے تھے. فجر میں اور مغرب میں پڑھتے تھے، عشاء میں پڑھتے تھے. کم از کم فجر کی نماز میں تو دعا پڑھنی چاہیے، یا عشاء میں بھی پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے. ربنا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. یہ دعا، اسی قسم کی دعا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے دعا کی جب ان کے مخالفین نے ان پر ظلم ڈھائے، اور بالکل موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل پر جب ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تو یہ دعا کی گئی. تو میرے بھائیوں یہ دعا کرتے رہنا. علی اللہ توکلنا قرآن کی دعا ہے. ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، علی اللہ توکلنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے ہمیں فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ نہ بنا دے اللہ. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے اللہ تو اپنی رحمت سے کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما. دعا کرتے رہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ملک کو آباد رکھے. اللہ تعالی اس ملک کو ہر قسم کے ظلم اور ستم اور کرپشن سے اللہ تعالی بچائے. اللہ تعالی اس ملک میں انسانیت کے اقدار کو اللہ تعالی بڑھائے. اللہ تعالی اس ملک کے لوگوں میں انسانیت کے اقدار کو اللہ تعالی پیدا فرمائے. اللہ تعالی اس ملک کے لوگوں کو، معصوموں کو، اور دنیا کے ہر جگہ معصوموں کی حفاظت فرمائے، ان کی جان کی، ان کی مال کی حفاظت فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله،
رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم أكبر.